جس کا اصل ذکر کرنا آج مقصود تھا۔ یہ تو ہوئی تمہید۔ ایک شخصیت ایسی ہے کربلا کے اندر جس شخصیت کو بارے میں بہت خوب سوچنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ وہ ہے یزید کے لشکر کا سب سے بڑا امیر جو کربلا میں 4000 فوجی لے کر اترا، عمر ابن سعد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان سے ہے، جہاں سے حضرت بی بی آمنہ کو بیاہ کر لائے تھے، اس خاندان سے ہے یہ آدمی۔ اور عشرہ مبشرہ میں اس کے باپ کا نام ہے جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ سعد وہ آدمی ہے واحد جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ جنگ احد میں جب گھمسان کا رن پڑا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا، سعد رسول اللہ کے دائیں کھڑا ہو گیا اور لگا تیر چلانے، یہ تیر پہ تیر، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر۔ جب وہ تیر چلائے تو رسول خدا اٹھ کر دیکھیں، تیر اٹھ کر دیکھیں رسول خدا کہاں چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ارم اوے سعد چلا تیر، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ الصاد فی الجنہ، سن لو سعد تو جنت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب دیکھو باپ کے نصیب کس قدر بلند ہیں اور بیٹے کے نصیب کس قدر پست ہیں۔ یہ دیکھو باپ نے پہلا تیر اسلام کی حمایت میں چلایا، بیٹا وہ ظالم ہے کہ جس نے پہلا تیر حسین ابن علی پر چلایا۔ یہ سعد وہ آدمی ہے۔ عمر اس کا نام ہے، عمر ابن سعد، عمر اس کا نام ہے۔ اور اس آدمی کی حیثیت سن لو، یہ شروع سے ہی عہدہ لینے کا متمنی تھا، سیٹ مل جائے حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر۔ اب ذرا سوچتے رہنا، میں تمہیں کہاں بتانے والا ہوں۔ سیٹوں کے متمنی آ جائیں، عمر ابن سعد اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسی نے خط لکھ لکھ کے یزید کو بتایا جناب حسین آ رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ اس نے نعمان بن بشیر کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو لگا دیا۔ ان دنوں کے اندر دیلم کی سرحد کے قریب کافروں کے ساتھ جہاد تھا اور وہاں پر کفار نے بغاوت کر کے اس سرحدی علاقے کو مسلمانوں کو لینا چاہا۔ یہ ایران کے پاس رے کی حکمرانی، سعد کو وہاں کی حکمرانی چاہیے تھی۔ جانے لگا تو اتنے دیر میں امام حسین کا قصہ درمیان میں آ گیا۔ جب امام حسین کا قصہ درمیان میں آیا تو ابن زیاد نے بھیجتے بھیجتے کہا او سعد ادھر بھی تو اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہا ہے، چھوڑ اس لشکر کو تو ہم دیکھ لیں گے، اس طرح کر تو یہ لشکر لے کر حسین کے پاس چلا جا، ہر کو میں نے پہلے بھیج دیا کہ وہاں روک دے، اس حسین کو تو وہاں پر جا کے اس سے نبٹ گیا، اگر بیعت کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ سر قلم کر۔ اس سے کہا میں نہیں جاؤں گا، اس سے کہا نہیں جاتا تو پکڑ کے وہ جو پروانہ لکھ کر دیا تھا نا گورنمنٹ لیٹر ہیں لگا پھاڑنے، کہتا رات رات سوچ لے، جانا ہے تو چلا جا۔ کہا اچھا مشورہ دے، مشورہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ امام حسین کا ماموں ہے یہ رشتے میں، دور پار کا ماموں لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال سے ہے۔ تو رات جب آیا ہے اپنے گھر میں تو اس کا ہی بانجا ہے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، اس سب خاندان کو اکٹھا کر لیا، کہا مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ یا حسین کا قتل کر پھر تجھے ہم رے کی گورنری کا پروانہ دیں گے۔ گورنروں سن لو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے والوں، ہمیں ووٹ ڈال دیں، اس حکومت کو گرا دیں، پھر آپ کو سیٹل میٹل کر دیں گے۔ رات رات بھانجے نے کہا مامو جان یہ ذلت اپنے سر پہ نہ کمائیں، کہاں وہ ظالم یزید اور زیاد، کہاں حسین ابن علی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی ماموں ہے امام حسین کا اور ادھر سے اپنا سگا بھانجا بھی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مامو جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ساری رات اشعار پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ اے رے کی حکمرانی، برسوں سے میں نے تحریکیں چلائیں، یہ حضرت عثمان کے دور سے ہی تحریکیں چلا رہا تھا، حکومت کا بننا، حکومت مل جائے، پہلے کیا بنتے ہیں سوشل ویلفیئر سیکٹری،
پھر جنرل سیکرٹری، پھر صدر، جس طرح تابعداری کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے تم کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ، پھر ناظم، پھر شہر کا ناظم، جیسے جیسے بدماش بنتے جاؤ گے، پکے ہوتے جاؤ گے، فائل مضبوط ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آگے ہوتا، پھر امیدوار، پھر آگے سے آگے۔ تو کہنے لگا کہ آپ چلے جائیں، کہ نہیں۔ امام علی مقام کے پاس وہ چلا گیا، رات اس سے بحث کی، اپنے اشعار پردانی عبید اللہ من دون قومہ الا خطۃ فیہا خرجت للحین، کہتا اس وقت واللہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جو میرا ابن ام ہے، مجھے عبید اللہ کہتا ہے کہ تو چلا جا اس کے مقابلے میں، لعمری ولا فرا قرۃ عین، کیسے جاؤں حسین تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک طرف یہ ایمان ہے، کیسے جاؤں حسین تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وفی قتلہ نار التی لیس دونہا حجاب ولی فی الرائۃ قرۃ عین، اگر حسین کو قتل کرتا ہوں تو دوسری طرف میرے لیے ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ إِنَّنِي أَتْوَابُ لَهْرٍ مِّن سِنَّتَيْن، کوئی بات نہیں، اگر حسین کو قتل بھی کر دوں تو اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کی امید پر بدبخت گناہ کرنے لگا ہے، توبہ کی امید پر گناہ ہونے لگا ہے۔ فرمایا وَإِن كَذَبُوا فَزَنَا بَرِئٍ عَظِیمَةٍ وَمَا أَكَلُوا بَالُ وُجُودِ بَدَئِن، فرمایا کہنے لگا کہ کیا کروں، رات خود ہی شراب پیتا ہے، شعر پڑھتا ہے، پاس بھانجا بیٹھا سن رہا ہے کہ ماموں فیصلہ نہ کر لیں کہیں غلط۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ کچھ ہو جائے، گورنری ریک ہی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حسین کو شہید کرنا پڑ جائے۔ ظالم اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا، وہاں پر چلا گیا۔ امام حسین وہاں پر پہنچے تو کہنے لگا، ادھر سے ابن زیاد نے خط لکھ دیا آپ کو، اور دے کر اس کو خط دے کر بھیجتا ہے چلے جاؤ۔ جب خط لے کر گیا تو اب ابن زیاد کیا لکھتا ہے، اے حسین مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے، امیر یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت تک نہ نرم تکیے پر سر رکھوں، نہ عمدہ خوراک کھاؤں، جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر لوں یا آپ کو اپنی بیعت میں نہ لے لوں۔ یہ امام حسین کو خط جاتا ہے، خط جا کے اس نے امام حسین کو دے دیا۔ آپ نے پڑھنے کے بعد اسے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اسے کہ یہ رہا میدان، دیکھا جائے گا۔ برکیف یہ چل گیا اور یہ وہاں پہنچتا ہے تو رات کو امام حسین کے ساتھ گفت و شنید کا پروگرام بناتا ہے کہ کسی طریقے سے حسین کے قتل سے میں بچ جاؤں۔ ساری رات کئی دن گفتگو ہوتی رہی، یہاں سے خط لکھ کر اس نے بھیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ امام حسین کے بارے میں اس نے خط لکھا، اور لکھا کہ میں نے ابن زیاد کو کہ میں نے حسین سے بات کی ہے، وہ کچھ راضی ہو گئے ہیں۔ اس نے امام حسین سے بات کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا رستہ بدلنے دو مجھ کو، تم مجھے آزاد چھوڑ دو، مجھے گھیرے میں نہ لو، میں جہاں سے آیا میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے رستہ چھوڑ دو تم میرا کسی طریقے سے۔ تو اس نے سوچا چلے ٹھیک ہے، اس نے کہا یار میں تیرا ماموں رشتے میں لگتا ہوں، حسین کسی کی تو بات مان لے۔ امام نے فرمایا رستہ چھوڑ دو، میں نے کون سا کوئی جہاد کرنے تمہارے بارے میں، بیعت نہیں میں کر سکتا کسی صورت میں تمہاری۔ تو اس نے اس کو خط لکھا کہ حسین کچھ نرم پڑے ہیں، حسین نرم پڑے ہیں، آپ چاہیں تو میں پھر حسین کو یہاں پر لے آؤں۔ پاس ہی شمر بیٹھا تھا، اس نے کہا واللہ امیر المومنین، آج حسین ابن علی کو نرمی دیتے ہیں تو حکومت کی رٹ نہیں رہے گی، غریبوں کے گھر گرانے پڑیں گے، قانون پہ عمل کرنا پڑے گا، امیر المومنین رٹ نہیں رہتی، اور آپ مجھے موقع دیں تو یہ اب کرنا پڑے گا، کام کریں گے، ہم چلیں گے۔ برکیف اس نے پروانہ لیا اور وہ بھی آ گیا کربلا کے اندر۔ جب یہ وہاں کربلا کے اندر آئے ہیں، امام حسین کے ساتھ اس نے جا کر بات کی ہے امیر المومنین کے ساتھ کہ میں جناب جاؤں گا، اور آپ کا میں پروانہ خلاصی کا میرا خیال آ گیا ہے۔ لیکن جس وقت یہ وہاں پر آیا شمر، اس نے آتے ہی خط دیا اس کا، ابن زیاد کا، بس اس نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا عمر ابن سعد۔ اس نے کہا ظالم ضرور تو کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہے۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ دے، اگر نہیں تجھ سے کاٹا جاتا تو اس شمر کے حوالے کمانڈ کر دے فوج کی۔ بس اسی وقت دل میں آیا کہ اب کیا کروں۔ رات کو پھر آ گیا جی یہ امام،
امام حسین کے 9 کی شام کو یہ آ گیا، اب ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اور امام حسین نے جب یہ حملہ 9 کو ہونے لگا تو امام سو رہے تھے، حضرت زینب وہاں موجود تھی، آپ نے فرمایا حسین تو سو رہے ہیں آپ؟ وہ تو آ گیا لشکر لے کر، آپ نے کہا عباس جاؤ جا کر پوچھ کر آؤ کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ آج جنگ کی جائے۔ آپ نے فرمایا ان سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دے دیں، ہمیں 1 دن کی مہلت دے دیں، ہم کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی ہماری شورا بیٹھے گی، ہم سوچ رہے ہیں 1 دن کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شمر نے تو کہا کہ ٹھیک ہے آگ لگا دو حسین کے خیام کو، لیکن امام عمر بن سعد نے کہا کہ نہیں 1 دن تو کافر بھی مانگتے ہم دے دیتے، یہ تو پھر رسول اللہ کا بچہ ہے۔ تو 1 دن انہوں نے امام حسین کو دیا۔ اس رات میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے جو کچھ کہا وہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ برکیف ظالم نے پہلا تیر صبح اٹھتے ہی چلایا اور کہا ساری قوم گواہ رہے کہ حسین کے لشکر کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا ہے تاکہ حکومت مجھ سے راضی رہے اور گورنر رے کا پروانہ مجھے مل جائے، میرا لیٹر نکل جائے، ہیں جی الیکشن کمیشن نے نکال دینا ہے، اور لیٹر نکل گیا۔ بس اتنی دیر میں حملہ ہوا، اور سب سے آخر میں اسی کے کہنے پر حضرت امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ کاٹ دیا گیا اسی کو۔ اور جب یہ سر کٹ رہا تھا، اس سے پہلے کہ امام حسین کا سر کٹتا، حضرت زینب نے خیام سے نکل کر کہا عمر ابن سعد تیرا بھانجا ہے جس کا سر کٹ رہا ہے، رسول اللہ کا بچہ ہے، تیرے اندر کیسی یہ ہمت ہے کہ تو اپنے بھانجے کا سامنے کھڑا ہو کر سر کٹوا رہا ہے؟ یہ کس قسم کا؟ آج ہی وہ زینبیہ ٹلہ زینبیہ وہاں بنا ہوا ہے، جا کر آپ دیکھیں جہاں حضرت زینب نے کھڑی ہو کر کے سارا منظر دیکھا اپنے خاندان کا، اس سے کہا تیرے سامنے کٹا جا رہا ہے، لیکن عمر نے برباد کر دیا۔ اور اسی کے حکم سے امام حسین کے جسم اقدس کو 10 سواروں کے نیچے رون دیا گیا۔ وہ جسم اقدس جو کبھی رسول کی گود میں پلا تھا، جو فاطمہ کے خون سے جوان ہوا تھا، جس کے وجود اور گوشت کے اوپر حج و عمرہ و قربانی و نماز اور روزہ کا غازہ ملا ہوا تھا، اس خون کے اندر اس نے امام حسین کو اسی نے ڈبویا ہے۔ اور عمر ابن سعد وہ ظالم ہے کہ اس نے رات بھر رہنے کے بعد اسی کے ہوتے ہوئے سب اہل بیت کو وہاں پر شام غریبہ ان پر آئی اور خیمے جلائے گئے اس کے سامنے، لیکن اس نے کسی کا ہاتھ نہیں روکا ہے۔ اور اسی ظالم کا دل اس قدر سخت ہوا کہ سب کے جسم کو وہاں پر اس نے غسل اور کفن دیا، اپنے جتنے مرنے والے یزیدی ساتھ آئے تھے، امام حسین کا بے گورو کفن چھوڑ کر وہاں آ گیا۔ دائم نے لکھا تھا وہاں پنجابی میں، وہ پڑھنے والا جنگ نام، عمر ہسدا جائے گا کربلاؤں سارا ہاشمی چمن ویران کر کے، بیٹی علی دی روندیاں پرت جاسی اپنی وسنی چوک ویران کر کے۔ ایک طرف عمر کی مسکراہٹیں تھیں، ایک طرف زینب کی آنسو تھے، وہ ہاشمی چمن برباد کر کر جا رہا تھا، وہ اپنا گاؤں برباد کر کے اپنے گھر سے زینب جا رہی تھی۔ واپس دونوں ہوئے ہیں، وہ کربلا سے واپس ہوا، یہ بھی کربلا سے واپس ہوئی، اس کا چمن اجڑ گیا، اس کی امیدوں کا چمن ہرا ہو گیا۔ لیکن بعد میں پھر بتاؤ ساتھیوں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ مختار کا دور آیا، مختار نے اس کو امان دے دی، اور امان بھی دیکھو اس نے کس کے پاس جا کر لی، کس کے پاس جا کر لی امان؟ یہ بدبخت ہیں وہ لوگ، پھر لوٹتے ہیں اسی کی جانب جہاں سے انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا بھانجا تھا، حضرت ام ہانی کا بیٹا، اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا مجھے امان دے دے، مختار میرے پیچھے چڑھا ہوا، اسے مجھے قتل کر دینا۔ اس نے اہل بیت رسول کے ہمیشہ دل نرم رہے، فرمایا اچھا چل، تو نے اگر حسین کو مار بھی دیا ہے جی، میرے کزن کو ہی مارا نا، میرے مامے کے پتر کو، تو کوئی بات نہیں۔ میں پھر یہ مختار آیا، تو مختار کو اس نے کہا کہ امان چاہیے۔ مختار نے کہا ہاں، کہ جب تک کہ کچھ حدث نہ ہو جائے تجھے امان ہے، یعنی تو کوئی غلط حرکت نہ۔ اس نے سمجھا غلط حرکت، اس نے غلط حرکت کا حدث عربی زبان کا دوسرا معنی لیا کہ جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹے، جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹے کسی حرکت سے، اتنی دیر تک تو میری امان میں ہے۔ مختار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مختار نے کہا چھوڑنے چھاڑنے نہیں، میرے جو مرضی ہو جائے۔ اخیر اس نے امان دے دی، اور
اسی عمر کا بیٹا حفص اس کو اپنا مشیر بنا لیا. ضرورت مشیر بن ہی جاتے نا, پھر ضرورتیں لینے پڑتے ہیں سارے, پہلے تو سب کا یہی جذبے ہوتے ہیں, لے لیا ساتھ میں اپنے ساتھ. جب ملایا تو اس کے بعد ایک دن قافلہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف گیا. مکہ شریف سے مدینہ شریف, حاجیوں کا قافلہ مدینہ شریف گیا. وہاں امام حسین کے دوسری ماں سے بھائی محمد ابن الحنفیہ, ان کو حنفیہ ابن الحنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ماں بنو حنفیہ کے قبیلے سے تھی, تو ان کے نام کے ساتھ محمد ابن علی نہیں لگتا, تو ان کے نام کے ساتھ محمد ابن الحنفیہ لگتا ہے. یہ وہ واحد بھائی ہے امام حسین کا جس کو آپ مدینہ میں چھوڑ گئے تھے. مدینہ میں اس کو چھوڑا, کوفہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں کے لیے پیچھے کی ساری خبر رکھنے کے لیے. کہتے جی اس کو کیوں چھوڑ گئے, وہ کیوں نہیں ساتھ گئے؟ یزیدیوں آؤ قدم حسین کو, کربلا کے ایک ایک فرد کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھا. اور مجھے یاد ہے یہ اس وقت سعودی حکومت جس کا قرآن مجید بانٹتی نا, یزیدی کا یہ صلاح الدین یوسف, یہ میرے سامنے کہتا محمد بن حنفیہ تو کہتے تھے یزید جو ہے شراب نہیں پیتا, بڑا نیک ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے, میں وہی دکھانے لگا ہوں. کتاب تیرے سامنے لگی ہے الانصاب الاشراف, نکال تیسری جلد 174 صفحہ, ابھی تجھے بتا دیتا ہوں, کھول کے سامنے نکال لی, اسی وقت پڑھ لی. میں نے کہا یہ روایت ہی جھوٹی ہے, منقطع. مولوی صاحب کچھ اور بھی پڑھ لیا کرو, صرف قرآن مجید ہی بیچنا ہے, اس کی رائلٹی کھانی ہے. قرآن مجید بھی اس لیے لکھتے کہ گھر میں بیٹھے رائلٹیاں آتی رہتی, کھاتے پیتے رہتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے یہ, نہ ان کو نصیب ہوئی. تو محمد ابن الحنفیہ پیچھے رہ گئے تھے. اس کو امام حسین نے کہا کہ مدینے کی خبریں تم دو گے, کوفے کی خبریں وہ دے گا. آپ نے قاصدین بھیجے ہوئے تھے حکومت سے, لمحے لمحے سے باخبر تھے امام حسین. اور امام حسین کے جب یہ گیا قافلہ ان سے ملنے کے لیے, تو قافلے کے محمد بن حنفیہ نے ایک جملہ کہا. انہوں نے پوچھا ہاں سناؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوفے سے. کہا اچھا مختار کی حکومت ہے نا؟ کہتے ہاں. کہتے ہاں لوگ اہل بیت کے خون کے نام پر اٹھتے تو ہیں, لیکن پھر مصلحتوں کی بنا پر ہمارے ہی قاتلین کو مشیر بھی بنا لیتے ہیں. اور ایک آدمی نے وہیں پر اس ظالم کے لیے امام نے اتنی ہی بات کہی, اور وہ قافلے والے واپس آ گئے. جس وقت وہ واپس آئے تو وہاں مختار بیٹھا تھا, اس سے کہا امام زین العابدین کی زیارت کی؟ کہنے لگے جی ہاں کی. فرمایا محمد ابن حنفیہ کی زیارت کی؟ کہا ہاں جی ہاں کی. تو کہا کچھ کہا؟ کہا بس ایسی ہی انہوں نے کوئی بات کہی کہ لوگ اٹھتے ہیں ہمارے نام پر اور ہمارے ہی قاتلین کو مشیر بنا لیتے, بس اتنی ہی بات سننی تھی. مختار جوش میں آ گیا. مختار نے کہا اللہ 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 اللہ. سعد اس وقت عمر ابن سعد پناہ لے چکا تھا. حکم دیا اس نے اسی وقت, اسے کہا حفص, جو مشیر تھا پاس بیٹھا عمر ابن سعد کا, کہاں تیرا باپ؟ کہتا گوشہ نشین ہو گیا ہے. فرمایا اس دن گوشہ نشین نہ ہوا جس دن کربلا جانا تھا. یہ تسبیحیں اب بھی پکڑنی ہیں, یہ نمازیں اب بھی شروع کر لی. جس دن حسین کو شہید کرنا تھا گوشہ نشینی کے دن تو وہ تھے, اس دن رے کی حکمرانی چھوڑ کر حسین ابن علی کو چھوڑتا. یہ کیا ہوا کہ تم نے یہ کام کیا؟ تو اس دن اس سے کہا جاؤ جا کر اس کا سر کاٹ کر لے کر آؤ. وہ گئے اور جا کر اس کا سر کاٹ کر لا کر سامنے رکھ دیا. حفص پاس بیٹھا تھا. کہا حفص پہچانتے ہو کس کا سر ہے؟ کہنے لگا ہاں باپ کا سر ہے اور پہچانتا, اور میں بھی زندہ نہیں رکھنا چاہتا. اس نے کہا کاٹو اس کا بھی سر, اس کا بھی سر کاٹو. بڑے باپ کا بڑا بیٹا اس کا بھی سر کٹ کے سامنے آ گیا. جب سامنے صاحب اس کے سر کاٹا تو کہنے لگا کیا عمر ابن سعد کا سر حسین کا سر کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا حفص کا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. پورا قریش بھی مار دوں تو حسین ابن علی کی اس پور کی انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا. اس انگلی کی پور کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک شعر آ گیا اور تمہیں یاد سناؤں. لکھنؤ کے اندر ایک طرح مصرع دے دیا گیا کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. ابھی مجھے یاد آ گیا کہ دشمن کا سر میرے سر کا جواب نہیں ہو سکتا. تو پورے 50 شاعروں کو دیا گیا کہ اس کے اوپر پہلا مصرع لکھ کر لاؤ. کوئی 49 شاعروں نے لکھا, لیکن نواب لکھنؤ کا دل نہ بھرا. اس سے کہا کچھ اور. 50واں شاعر آیا. اس سے کیا عابد لقب ہے امام زین العابدین کا.
اور شاہ مرثیے میں کہتے ہیں امام حسین کو، تو سنو آپ نے کیا کہا. شاہ نے عابد سے کہا جب امام حسین جانے لگے، شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا، شمر سے میرا بدلہ نہ لینا کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. دشمن کا سر بھی کٹ جائے اور پورے کے پورے دشمن ذلیل و خوار ہو کر جلا بھی دی جائے، وہ سید اہل شباب الجنہ کے سر کے برابر نہیں ہو سکتا. شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا. آیا یہ شمر ظالم اس وقت آیا امام حسین کے وفات کے بعد. امام زین العابدین کا قافلہ مدینہ سے کوفہ آ رہا تھا. یہ کوفہ سے بھاگ کر مختار سے ڈرتا ہوا جا رہا تھا. رستے میں امام نے دور سے اس کو دیکھ لیا، برا اس کا حال، گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور کچھ نہ اس کو کھانے کو. امام نے فوراً اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا. امام زین العابدین نے چہرہ مبارک ڈھانپ لیا، اپنے ملازم کو کہا ایک سوار آ رہا ہے، اس کی خوب خدمت کرنا. آیا، بٹھایا، کھانا دیا، پانی پلایا، صبح اٹھا، نہایا دھویا، کھانا دیا. اس کے بعد اس نے کہا آپ کا سردار کون سا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو ہم ملنا نہیں چاہتے. کہا اس کو قسم ہے خدا کی، اسے کہو آئے تو صحیح سامنے. اتنا اکرام. امام سامنے آئے، چہرے پہ نقاب. فرمایا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے جب سر اپنے چہرے سے نقاب اتاری، اللہ اللہ، شمر کو بھی یاد آ گیا. وہ کربلا کا میدان، وہ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر، وہ لاشیں بکھرے ہوئے، وہ بوڑھا بیمار ہے. اللہ 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 اللہ. زین العابدین وہاں پر ہے. آپ نے فرمایا شمر پہچان، میں 22 سال کا تھا جب تو نے میرے ابے کا سر کاٹا، میرے باپ کو وہاں پر خاک و خون میں غلطاں و پیشاں کر دیا. میرا 28-18 سال کا جوان بھائی تو نے مارا، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تو نے وہاں پہ قتل کیا. ایک دن ہم کربلا میں تیرے مہمان تھے، ایک دن یہ ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے. ہم نے آل رسول ہونے کا کردار ادا کیا، تو نے ظالم اپنے ہونے کا، ظالم ہونے کا کردار ادا. جا نکل جا، میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. تو کیا کہا اس نے؟ شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا. میرا بدلہ لینے کے لیے تو دشمن بھی برابر نہیں آ سکتے جس حسین کی بات کرتے ہو. شاہ نے عابد سے کہا شمر سے میرا بدلہ نہ لینا کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. میرا سر کہاں؟ سید شباب اہل الجنہ یشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سونگ دے ہمارے حانتی، یہ 2 میرے پھول ہیں. اللہ اکبر. جس سر کو رسول پاک چومیں اور سونگیں، وہ سر کیا شمر کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ وہ عمر کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ وہ حفظ کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ ابن زیاد کے سر کا جواب ہو سکتا ہے؟ کہ سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. یہ کسی صورت میں سر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ آدمی جس آدمی نے کربلا کے اندر دنیا کو بھی بچانا چاہا، آخرت کو بھی بچانا چاہا، رے کی گورنری کر کے یزید سے بھی انعام لینا چاہا، مگر امام حسین کو شہید نہ کرنا چاہتا. مگر ہاتھ کچھ نہ آیا. نہ حسین خوش ہوا اس سے، نہ یزید اس سے خوش ہوا، نہ اس نے دیا. نہ دنیا کے حکمران اس میں سے ناراض ہو گئے، نہ اقتدار چھوڑنا چاہتا تھا، نہ نیک نامی چھوڑنا چاہتا تھا. آپ دیکھیں سیاسی جماعتیں بھی اور میں اور آپ بھی ہیں، اس لیے یہ خاسرہ فی الدنیا والآخرہ ہو گیا. اور ہم جیسے لوگ در حقیقت کیا ہیں، اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، نہ ہم میں حسین ہیں، نہ ہم میں اب کوئی پکا یزید بننا چاہتا ہے. یہ مولانے تم کو نہ حسین بننا دینا چاہتے ہیں، نہ یزید ہی بننا دینا چاہتے ہیں. امام مجھے روکے ہے، غالب نے کہا کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ ہے میرے پیچھے، کلیسا ہے میرے آگے. میں ان سے پکار کر کہوں او عمر ابن سعد، او مفسروں، او محدثوں، او یزید کے وکیلوں، او تم عمر ابن سعد کی ذریت ہو جو ابھی تک چلی آ رہی ہے. تم اس امت کو بھی عمر ابن سعد بنانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو یہ دنیا والے دونوں طرف ہاتھ اڑائے. آپ اور میرے اندر عمر ابن سعد چھپا ہوا ہے. میں اور آپ نہ کسی حق کا ساتھ دینا چاہتے نہ باطل کا. میں بھی عمر ابن سعد، آپ ابن عمر ابن سعد. سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اقتدار اور عہدے، دونوں طرح سے ہم مزے کرتے رہیں. ہم نہ فجر پڑھیں، نہ ہم ظہر پڑھیں، نہ کچھ بھی نہ پڑھیں،
بدخیر کی پلیٹ پہ ختم دلائیں اور اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ ہم چاہتے ہیں. ہم دنیا کی لذت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, آخرت کی. اور پتہ ہے ابن زیاد نے جو خط لکھا تھا نا کہ حسین ابن علی کو, جو شروع میں نے پڑھا ہے, یزید کیا کہے, ابن مرجانہ پہ لعنت ہو. ابن زیاد کا نام ابن مرجانہ بھی ہے, اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا. تو اس نے کہا ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو, اس نے حسین ابن علی کو کیوں قتل کرنے میں جلدی کی. ابن زیاد کہتا ہے لعنت ہو عمر ابن سعد پر کہ جس سے مجھے غلط اطلاع دی. اور آخری وقت میں ابن زیاد نے وہ خط منگوانا چاہا عمر ابن سعد سے کہ مجھے وہ خط دے دے جو میں نے تجھے لکھا تھا کربلا کے لیے, تاکہ مختار کو میں دکھاؤں, میں پھاڑ پھوڑ دوں اور مختار سے کہوں کہ بھائی کون گیا تھا, میں تو تھا نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا یزید کو کچھ نہیں پتا تھا, ایسے وہ بھی یہ کہنا چاہتا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اس نے پھر خط لکھا اس کو, اس نے کہا وہ خط قریش کی بوڑھی عورتوں اور جوان لڑکیوں کو جو کوٹھڑیوں میں بیٹھی ہیں ادھر بھی پہنچ گیا, ادھر بھی پہنچ گیا. تو اب نہ چھپا اپنے آپ کو, اب تو بھی اتنا, میں نے تجھے رات بھر کہا کہ حسین کو چھوڑ دے, حسین کو چھوڑ دے, وہ راضی ہو گیا واپس جانے پر تو نے بات نہیں مانی. اب نہ تیری جان چھوٹنی نہ میری چھوٹنی. اس کا سر بھی کٹ کے, اس کا ظالم کا سر کٹ کے بھی پھر آیا اسی مختار کے پاس. ظالم نے جیسے چھڑیاں ماری تھی امام حسین کی, یہ بخاری شریف میں ہے, اس کا ترمذی شریف کے اندر آیا, حدیث کی کتابوں میں آئی ہے یہ تاریخ, تمہارے باپ نے نہیں لکھوائی, حدیث کی کتابوں میں آئی, کہتے تاریخ میں ہے. کٹ کے آیا پھر سر, اور جات ایک ناگ آیا, اس کے اس ناک کے داخل ہو اور نیچے سے اس کی کٹی ہوئی گردن سے نکل جائے, پھر آیا پھر نکل کے چلی جائے, پھر آیا پھر نکل کے چلا جائے. ابن زیاد کا یہ حال ہوا ہے. مختار نے ابن سعد کے پورے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا. اس نے کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے کہا واللہ پورا قریش قتل کر دو, حسین کا ایک قاتل جو کربلا گیا بھی تھا اس کو بھی نہ رہنے دو. اس نے یہ کام کیا. ان ظالموں کا انجام یہ ہوتا ہے جو عمر ابن سعد بن کر زندگیاں گزارتے ہیں, کہتے ہیں ہم فرعون کی طرح کی زندگی اور موسیٰ کی طرح کا آخرت جی لیں. ایسے نہیں ہوگا, یہ دونوں طرفوں میں سے ایک طرف تم کو رکھنی پڑے گی. ان دنیا والوں سے تمہیں منہ موڑنا پڑے گا. یہ کربلا کے اندر ہماری ہی سیاست ہے, آج کی اجتماعی زندگی, آپ کی اور میری ہی داستان تو اس کے اندر ہے. آپ اور میں عمر ابن سعد بنے ہوئے ہیں. یا اللہ اس قوم کو عمر ابن سعد سے نجات عطا فرما, اس قوم کے اندر جو عمر ابن سعد کی ذہنیت ہے اس سے نجات عطا فرما. یہ واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ یہ اس بنا پر سنائے جاتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ اخذ کریں, نہ کہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ بھی شیعوں کی طرح مجلس بنائیں, اس کے اینڈ پہ ختم شریف دلائیں, ستارہ پنجتنی پہ رکھ کر وڈا ایٹم بم, اتنی بڑا لنگر, آپ سب کو نظر نیاز نور اللہ نور علی کے دشمنوں کو دور دور کر کے برتائیں, تازیہ نکالیں. اپنی چادر گھر رکھ کر یہ کون زینب کی چادر پہ رونے آئی ہے, ماتم کرتی ہوئی بازاروں میں نکل آتی ہیں, ان سے پوچھو اپنی چادر گھر رکھ کر یہ کون زینب کی ردا پہ رونے آئی ہے. آپ خود عمر بن سعد ہیں, میں عمر ابن سعد ہوں, ہم میں سے کچھ تو پکے یزید ہیں, پتہ ہی نہیں لگنے دیتے. ہاں اقبال نے کہا تھا امام حسین تلاش کرنے بڑے مشکل ہیں. اقبال نے شعر کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اس سے کہا قافلہ چل رہا ہے 14 صدیوں سے, 14 صدیوں سے محمد عربی سے قافلہ اسلام کا چلا رہا ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, غرچے ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. کہتا ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میدان کھلے پڑے ہیں تمہارے لیے, آؤ ان میدانوں کے اندر آ کر کے کوئی حسین ابن علی ہمیں بن کر دکھا دے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. نوجوانوں تمہیں دنیا کے عہدے چاہیے, سی ای او بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر انجینئر, تمہارے ماں باپ تمہیں دنیا کے حصول کے لیے پالتے ہیں. پھر ایسے ماں باپ کا حق یہی ہے کہ ان کو اٹھاؤ اور اولڈ ہوم میں جمع کراؤ اور ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دو, کیونکہ یہ دنیا کے طالب تھے, دنیا کے کتے تھے, تمہیں بھی دنیا کے کتے بنایا. تو دنیا کے کتوں کا خاسرہ فی دنیا والآخرہ یہی ہوتا ہے. کسی ماں نے تمہیں عالم بنا کر نہیں تمہاری تربیت کی ہے. کوئی ماں اپنے پتر کو حسین بنانا ہی نہیں چاہتی ہے.
فاطمہ کو پہلے دن سے رسول نے بتا دیا تھا، فاطمہ اس کو دودھ ایسے پلائیو یہ کربلا میں جا کر کہیں تھرک نہ جائے، یہ کربلا میں جا کر کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں فانی دنیا کے سامنے یہ متزلزل نہ ہو جائے۔ علی اس کو جو کی روٹی کے ساتھ حلال رزق کے ساتھ پالیو کہ تیرا خون گرم جو احد و بدر کے اندر حرکت کرتا ہے کربلا میں حرکت کرتا ہوا نظر آئے۔ علی و فاطمہ نے اس بچے کو ایسے پالا ہے، وہ قربان کرنے کے لیے پالتے ہیں، ہم ان کو اپنی سہولتوں کے لیے پالتے ہیں، تو کیسے ایسے بچے آئیں گے؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یزید ہیں، یزید ہیں، عمر ابن سعد ہیں، شمر ہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، غرچے ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ الہی ہمیں کوئی ایسی قیادت حسین ابن علی جیسی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ویسا با کردار حسین ابن علی جیسا کوئی امام عطا فرما، الہی اس جیسے اخلاق والا ہمیں امام عطا فرما، اس جیسا فہم و فراست والا امام عطا فرما، یا الہی اس جیسا مستقیم امام عطا فرما، اس جیسی قیادت عطا فرما۔ اللہ ہم کو بھی کربلائی بنا، ہم کو بھی کربلا کے اندر حسینی اوان و انصار جیسا کردار کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ بھاگ جانے والوں کا ہمیں شمار فرمانا۔ اللہ ہم انعمت علیہم کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی انہی میں شمار فرما، ہم پر بھی نعمتوں کا اتمام فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یزید و عمر ابن سعد کی کیفیہ سے ہمیں دور لے جا اور ہمیں ان میں کبھی شامل نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔